بسم الله الرحمن الرحيم فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين غرض ہم نے ان لوگوں کو مصر کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عزت کی جگہ سے یوں نکال باہر کیا، اور جو نافرمانی کرے اسی طرح سزا ہوگی۔ اور آخر ہم نے انہی چیزوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنایا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام تو رات ہی کو چلے گئے اور ان لوگوں نے سورج نکلتے نکلتے ان کا پیچھا کیا، تو جب دونوں جماعتیں اتنی قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہراساں ہو کر کہنے لگے کہ لو اب تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ فوراً مجھے کوئی مخلصی کا رستہ بتا دے گا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی چھڑی دریا پر مارو۔ مارنا تھا کہ فوراً دریا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گویا ہر ٹکڑا ایک بڑا اونچا پہاڑ تھا، اور ہم نے اسی جگہ دوسرے فریق فرعون کے ساتھی کو قریب کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ پھر دوسرے فریق فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ڈوبا کر ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک بڑی عبرت ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے ہی نہ تھے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً سب پر غالب اور بڑا مہربان ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بولے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔
اور انہی کے مجاور بن جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا جب تم لوگ انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری کچھ سنتے ہیں یا کچھ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تو نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا بھی کہ جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو یا تمہارے اگلے باپ دادا کرتے تھے، یہ سب میرے یقینی دشمن ہیں، مگر سارے جہان کا پالنے والا جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا دوست ہے، پھر وہی میری ہدایت کرتا ہے، اور وہ جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت فرماتا ہے، اور وہ جو مجھے مار ڈالے گا اس کے بعد پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ پروردگارا مجھے علم و فہم عطا فرما اور مجھے نیکیوں کے ساتھ شامل کر، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر قائم رکھ، اور مجھے بھی نعمت کے باغ بہشت کے وارثوں میں سے بنا، اور میرے منہ بولے باپ چچا آزر کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ تو مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ لڑکے والے اور نہ اولاد، مگر جو شخص خدا کے سامنے نگاہوں سے پاک دل لیے ہوئے حاضر ہوگا وہ فائدے میں رہے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان لوگوں اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا وہ خود اپنی آپ باہم مدد کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور گمراہ لوگ اور شیطان کا لشکر غرض سب کے سب جہنم میں اوندھے منہ ڈھکیل دیے جائیں گے، اور یہ لوگ جہنم میں باہم جھگڑا کریں گے، اور گمراہ اپنے معبود سے کہیں گے خدا کی قسم ہم لوگ تو یقیناً صریحی گمراہی میں تھے کہ ہم تم کو سارے جہان کے پالنے والے خدا کے برابر سمجھتے رہے، اور ہم کو بس ان گنہگاروں نے جو مجھ سے پہلے ہوئے گمراہ کیا، تو اب تو نہ کوئی صاحب میری سفارش کرنے والے ہیں اور نہ کوئی دل بند دوست ہے، تو کاش ہمیں اب دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملتا تو ہم ضرور ایمانداروں سے ہوتے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔